السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء و طالبات بخیر و عافیت ہو گئے۔ آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں نورانی قاعدے کی ایک نئی کلاس کے ساتھ، اور آج ہم آپ کو پڑھانے والے ہیں کہ حروف یرملون یعنی نون ساکن اور تنوین کے جو 4 الفاظ ہیں یا واو میم نون، ان کے اندر غنہ ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ آپ کو جو اس سے قبل کلاس پڑھائی گئی تھی اس کے اندر ادغام کے قاعدے سے متعلق خوب تفصیل سے آپ کو سمجھایا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس کو خوب دھیان اور توجہ کے ساتھ دیکھ لیں۔ تو گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے ادغام کے کل 6 حرفوں کا ذکر کیا گیا تھا، جس کے اندر یا، را، میم، لام، واو، نون، جس کا مجموعہ تھا یرملون، جس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ لام اور را کے اندر تو غنہ نہیں ہوتا ہے۔ یرملون کے 6 حرفوں میں سے لام اور را میں غنہ نہیں ہوتا ہے، البتہ جو یہ 4 الفاظ بستے ہیں یا، واو، میم اور نون، اس کے اندر غنہ ہوتا ہے، یعنی ناک میں آواز جاتی ہے۔ یہی قاعدہ جو ہے اس کا بتا رہے ہیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے، حروف یرملون مطلب یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے، ان 6 میں سے اگر آ جائیں یہ لفظ کون سے، یا، واو، میم، نون، جس کا مجموعہ یومن ہے، ٹھیک ہے، تو دوسرے کلمے میں آویں تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ اگر یہ چاروں لفظ دوسرے جملے کے اندر آ جائیں، دوسرے کلمے کے اندر آ جائیں تو وہاں غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ آپ جو ہے اسے بنا دیکھے یاد کرنے کی کوشش کرنا۔ تو یہاں سب سے پہلے جو ہے ہم پریکٹس دیکھ لیتے ہیں۔ چلیے ابتدا کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں چونکہ آپ کے سامنے 4 لفظ جو ہے بتائے گئے ہیں ادغام کے، یا، واو، میم، نون، تو سب کی پریکٹس الگ الگ دی ہیں۔ جیسے پہلے پریکٹس ہے ادغام یا میں۔ جب ہم ادغام یا میں کریں گے تو کیسے کریں گے؟ کچھ لفظوں کی ہم آپ کو ہجے کر کے دکھائیں گے، اور چونکہ اگر ہم سب کی ہجے کرنے بیٹھ گئے تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو اس وجہ سے کچھ الفاظوں کی آپ خود اپنے سے نکال لیں گے اور خود کے جو ہے ہم آپ کو پریکٹس کر کے دکھا دیں گے۔ ادغام یا میں، خا یا زبر خوی، را یا دو زبر رین، ہاں ناک میں آواز جائے گی، خوی رین، یا زبر یا، خیرا یا، را زبر را، خیرا یرا، ہا الٹا پیش ہو، خیرا یرہ۔ اگر دیکھیے لام زیر لی، قاف واو زبر قو، لی قو، میم یا دو زیر می، لی قومی، اس کی جو پوری آواز ہے وہ ناک میں سے ہی آئے گی، لقومی، یا واو پیش یو، قاف زیر قی، یوقی، نون واو پیش نو، یوقنو، نون زبر نا، یوقنون، لقوم یوقنون۔ آگے دیکھیے میم یا زیر می، یا واو زبر یو، من یو، میم دو زیر من، من یومن۔ بالکل اسی طریقے سے جو یہ 3 الفاظ ہیں ان کی بھی جو ہے پریکٹس اسی طریقے سے آپ کو کرنی ہے۔ ہم اس کی آپ کو رواں پڑھ کے دکھا دیتے ہیں۔ من یقول، وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ، ان یشاء۔ تو یہ تھا ادغام یا میں۔ دوسرا لفظ ہے ادغام واو میں۔ کیسے کریں گے؟ حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الہ، ہا واو دو زبر ہوں، ہاں ناک میں آواز جائے گی، ہو نہیں بولنا، ہوں، الہا، واو الف زبر وا، حا زیر حی، واحی، دال دو زبر دن، واحدا، إلها واحدا، را زبر را،
حا یا زیر حی رحی میم واو دو پیش مو رحیم واو زبر و دال واو پیش دو ودو دال دو پیش دن ودود رحیم ودود حمزہ واو زیر ایوں واو زبر و ایوں و ہا زبر ہا با تا زبر بت ایوں وہبت نیچے من ورائہم جنات وعیون وعیون من وعید اب یہ ہے ادغام میم میں اس کا تو آسان ہے لام میم دو پیش لم آپ بولیں گے تو اس میں غنہ کرنا ہے اس کی روائی دیکھ لیتے ہم رسول من اللہ جب لام میں جو ہے میم کو ملائیں گے تو غنہ ہوگا لام میم دو پیش لم رسول من اللہ صراطا مستقیما صراطا مستقیما نیچے رحیق رحیق مختوم من مثلہ اور یہ ادغام نون میں یہ بھی آسان ہے من نبی نورا نهدی عاملة ناصبة لمن نريد فمن نكث يومئذ ناظرة تو یہ آج جو ہماری ادغام نون ساکن تنوین کا جو چوتھا قاعدہ تھا ادغام والا اس قاعدے کی جو ہے آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھی گئی اور اس کی آپ کے سامنے پریکٹس کرائی گئی ادغام نون ساکن اور تنوین کے یہ کل 4 قاعدے ہیں جو آپ کو بتائے گئے کہ اظہار کا نون ساکن تنوین کے بعد اگر حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی سا لفظ آ جائے تو وہاں پہ غنہ نہیں ہوتا ہے وہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے ایسا ہی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر اخفا کے 15 حرف آ جائیں تو وہاں پر غنہ ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک قاعدہ آپ کو پڑھائے گا اقلاب کا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر آ جائے با تو وہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے نون ساکن تنوین کے بعد اگر 6 حرف آ جائیں یا را میم لام واو نون اس میں سے لام اور را میں غنہ نہیں ہوتا ہے البتہ یا واو میم نون کے آنے سے غنہ ہوتا ہے تو یہ کل 4 قاعدے ہیں اس کو خوب آپ اچھی طریقے سے پڑھیے سمجھیے اور سب سے اصل یہ ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کیجیے ملتے ہیں آپ سے پھر ایک نئی کلاس کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ